آخرکار غلام کو بادشاہ دھوکہ دے ہی دیتا ہے۔ جب غلام اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اسے کہتی ہے غلام کو غلام کی ماں کہتی ہے کہ اگر سندری گاڑی میں ہوتی تو اب تک تو گاڑی کو تو گھر آ جانا چاہیے، تم جا کر دیکھو کہ بادشاہ کے ساتھ وہ ہے کہ نہیں۔ جب غلام باہر جا کر دیکھتا ہے تو سندری نہ ہی تو سندری ہوتی ہے نہ ہی تو بادشاہ کی گاڑی ہوتی ہے، تو غلام کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے بادشاہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے اور وہ سندری کو اپنے ساتھ لے چکا ہے۔ لیکن غلام کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسے کون سی جگہ پہ لے کے جا چکا ہے بادشاہ، اور غلام تو داجی کو بھی دھمکی دے دیتا ہے کہ اگر سندری کو تو کچھ بھی ہوا تو میں بادشاہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنی اس غلطی کی سزا ضرور دوں گا کہ کس طرح سے وہ میرا بھروسہ جیت کر وہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے سے سندری کو لے چکا ہے۔ بادشاہ تو وہاں پہ سندری کو ایک سنسان جگہ پہ لے کے چھوڑ دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تو اب تم سے شادی کر کے رہوں گا، میں تمہیں غلام کا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر غلام تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہ پہنچ بھی آیا تو پھر بھی وہ تمہیں لے جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہاں سے زندہ بچ کے جا ہی نہیں سکتا، میں اسے مار دوں گا، میں غلام کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم صرف اور صرف میری ہو اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر دوسری طرف جہاں داد بھی قربان علی کو سندر گھر کی قید میں قید کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جب تک بادشاہ اور سندری نہیں آئے تو تم وہاں سے نہیں جا سکتے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم اگر بادشاہ اور سندری سندر گھر میں آ جاتے تو تم یہاں سے بحفاظت چلے جاتے، لیکن اب تم نہیں جا سکتے کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا ہے، تو تم اب یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری طرف غلام بھی سندری کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، بہت جلد وہ سندری کو بادشاہ سے چھین لے گا، اور بادشاہ تو اعلان کر چکا ہے کہ اگر غلام میرے سامنے اب آیا تو میں اسے مار دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔